تو آج کا ہمارا کوشچن یہ ہے کہ عیسائیت یہودیت کے بعد عرب میں بت پرستی کیسے آئی؟ تو اس کے پس منظر کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے کہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ بت پرستی کیسے آئی۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں ہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ 2200 قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے، تو جب ان کی ایج 87 یا 82 ہوئی تو تب ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، تقریباً 2113 میں 2113 بیفور کرسچینٹی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2113 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اس وقت 2113 میں ہی غالباً وہاں سے، چونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو سارا علاقہ ہے یہ شام کا علاقہ ہے، یہ سارا، یہاں پہ اس کا یہ ایک سٹی ہے ہیبرون، ٹیریٹری کنعان میں ہیبرون میں پیدا ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن ابھی وہ بچے ہی تھے، تو اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، یہاں سے ہیبرون سے لے کے ان کو یہاں سے لیا، اور یہ مکہ میں آ کے، اس وقت چونکہ آبادی مکہ میں نہیں تھی اور نہ یہ سٹی تھا، بے آب و گیا یہ سرزمین تھی، یہاں پہ آ کے ان کو چھوڑا گیا، اور وہاں پہ آب زمزم جو ہے اس کا چشمہ نکلا۔ اور اس کے بعد پھر نیکسٹ کیا ہوا کہ یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو جرہم قبیلے نے کیا کیا کہ یہاں سے وہ ہجرت کر کے مکہ کے راستے سے گزر کے تو شام کی طرف جا رہے تھے، لیکن راستے میں انہیں پانی جب دکھا تو انہوں نے بھی حضرت ہاجرہ کے اجازت سے وہاں پہ اپنا قبیلہ سیٹل کیا، اور وہ قبیلہ پورے کا پورا وہاں پہ رہا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ انہی میں اس قبیلے میں بڑے ہوئے، اور نیکسٹ کیا ہوا کہ اسی قبیلے کا جو سردار تھا مزاز بن عمر سردار جو تھا، اس کی بیٹی سے شادی کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے۔ تو اسی اثنا میں اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ ابھی زندہ تھے، تو ان دونوں باپ بیٹا نے کیا کیا کہ مکہ میں یہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت پوری دنیا سے کم و بیش لوگ کعبہ کے طواف کے لیے اور حج کے لیے آنے لگے۔ تو یوں سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں یہاں پہ پورا یہ علاقہ اور جتنا بھی یہ علاقہ تھا، چونکہ اس وقت یہ جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ڈسکس کیا کہ یہودیوں کے کچھ قبیلے یہاں پہ آباد ہوئے تھے، تو ابھی یہودیوں کا تو آغاز ہی نہیں ہوا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام جو تھا ان کا ٹائٹل تھا اسرائیل، تو ان کے 12 بیٹے، ان سے جو قبیلے آگے آباد ہوئے تھے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں یہ اس سے پہلے کی بات ہے، بنی اسرائیل اور یہودیوں کی تاریخ سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت ابھی یہاں پہ کوئی بھی قوم آباد نہیں تھی، صرف اور صرف مکہ میں کچھ لوگ تھے یا یہ یمن میں کچھ قبائل آباد تھے۔ تو یہاں پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے پورے مکہ میں کیا ہوا کہ اسلام پھیل گیا، جتنے بھی لوگ تھے ان سب کا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام تھا۔ تو ہمارا سوال یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے دور میں اگر یہاں پہ اسلام تھا تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر آہستہ آہستہ مختلف مذاہب کیسے آتے رہے، یہ میرا سوال چل رہا تھا، تو جس میں سے 2 مذاہب کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تقریباً 2600 سال کی تاریخ ہے، ان 2600 سال میں بت پرستی کیسے آئی؟ جیسے کہ ہم یہودیت اور عیسائیت کو دیکھ چکے ہیں، تو بت پرستی کیسے آئی اس کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں، چونکہ ہم یہودیت کو، عیسائیت کو، بت پرستی کو، مجوسیت کو، یہ جو مختلف مذاہب ہیں ان کو علیحدہ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ ساتھ ہی پنپتے رہے، یہ ساتھ ہی چل رہے تھے۔ مطلب آپ دیکھیں گے کہ 500 میں یہودیت جو ہے اس نے یہاں پہ اپنا گڑھ بنایا، تو 523 میں انہوں نے عروج پہ پہنچے اور عیسائیوں کو قتل کیا۔ تو 523 میں کیا ہوا، اسی اثنا میں 2 سال بعد 525 میں غالباً کیا ہوا کہ ابراہا اور آریات نے یہاں پہ حملہ کر کے، حبشہ کے جو تھے جنرل، انہوں نے حملہ کر کے تو یمن کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو یہودیت، عیسائیت یہ سارے ایک ساتھ ہی مطلب کہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی کس طرح سے آئی۔ اب دیکھیں، ہوا یہ کہ یہاں پہ
مکہ میں قبیلہ بنو جرہم قبیلہ جو تھا اس کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام مل کے بڑے ہوئے، ان کی نسل انہی میں سے آگے چلی، اور اسماعیل علیہ السلام کے دو بیٹے نابد اور کیدار، ویسے تو 12 بیٹے تھے لیکن بڑے جو دو بیٹے تھے یہ نامور تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد نابد پہلے اس کی سرداری رہی یہاں پہ، نابد کے بعد کیدار کی سرداری رہی، کچھ تاریخ یہ کہتی ہے کہ پہلے کیدار کی رہی اور پھر نابد کی سرداری یہاں پہ رہی۔ تو جب نابد اور کیدار ان دونوں کا اینڈ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر سے اگین اسماعیل علیہ السلام کا جو سسر تھے مزاج بن عمر وہ سردار بنے، مزاج بن عمر سردار بنے۔ اب ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ اسماعیل علیہ السلام خود تو عربی نہیں تھے، وہ یمن والے نہیں تھے، چونکہ وہ خود وہاں سے ہیبرون سے آئے تھے، فلسطین سے، تو عربی نہیں تھے وہ، تو اس لیے ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، وہ عربی جو کہ ادھار انہوں نے سیکھی، مطلب مستعربہ جنہوں نے مستعار لی، ادھار لی عربی، کہاں سے؟ ایکچوئل جو عربی تھے عرب آربا یمنیوں سے، وہ جو بنو جرہم قبیلہ تھا۔ تو اب دو قسم کے عربی ہوئے، ایک تو اصل عربی جن کو عرب آربا کہا جاتا ہے، اور دوسرے عرب مستعربہ۔ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی جو اولاد تھی ان کے بیٹے، ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، اور وہ جو یمن کا قبیلہ تھا بنو جرہم، یا اور بھی بہت سارے قبیلے تھے، وہ سارے کے سارے عرب آربا کہلاتے ہیں، اصل عربی وہ۔ تو اب یہ دونوں قومیں یہاں پہ آباد تھی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی رہتے تھے یہاں پہ۔ تو ایک اور بات، ایک نقطہ اور سمجھ لینے کا وہ یہ کہ جو یمن والے عربی تھے نا، عرب آربا، ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے، قحطانی عرب۔ اور یہ جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جنہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے جا کے ایک شخص ہوئے بڑے نامور، ان کا نام تھا عدنان۔ تو اس وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اور جو عرب مستعربہ سارے، ان کو عدنانی عرب کہا جاتا، اس نام سے موسوم کر دیا گیا۔ تو اب میں جب کہوں گا عدنانی عرب تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ عدنانی عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جب میں کہوں گا قحطانی عرب تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ قحطانی عرب یمنی جو اصل عرب تھے، عرب آربا۔ یہ بات میرے خیال سے کلیئر ہوئی۔ تو اب کیا ہوا کہ نابد اور کیدار جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان دونوں کی سرداری جب ختم ہوئی تو ان کے بعد ان بچوں کے نانا تھے، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسر تھے مزاج بن عمر، تو مزاج بن عمر یا نابد اور کیدار کے جو نانا تھے سرداری اس کے ہاتھ میں آ گئی، گویا کہ عدنانی عربوں کی بجائے قحطانی عربوں کے پاس سرداری چلی گئی، اور پھر تھرو آؤٹ ایسا ہی ہوتا رہا کہ سرداری جو ہے وہ قحطانی عربوں کے پاس ہی رہی، مطلب بنو جرہم کی جو قبیلے کی جتنی بھی سیٹلمنٹ تھی اور جتنی اولاد تھی سرداری ان میں ہی رہی یہاں پہ مکہ میں، عدنانیوں کے پاس پھر سرداری نہیں آئی۔ نیکسٹ کیا ہوا، اب یہ لوگ یہاں پہ اس کے باوجود بھی یہ سارے مل کے رہتے تھے، مطلب کچھ امور یہ دیکھتے تھے کچھ امور وہ دیکھتے تھے، لیکن اصل سرداری قحطانی عربیوں کے پاس تھی، یمنیوں کے پاس۔ پھر کیا ہوا، وقت گزرتا گیا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2123 سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، پھر وقت گزرتا گیا 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200، اس کے بعد 1000 900 800 700 600 500 400۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا تو وہ ٹائم کم ہوتا جاتا ہے، یہ تاریخ کم ہوتی ہے، جسے ہم BC کہتے ہیں، یہ وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتی ہے، اور جو عیسوی ہے یہ بڑھتی ہے۔ تو لہذا 150 عیسوی میں 150 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو جب 150 سال ہو گئے نا، تو تب ایک یہاں پہ بہت بڑا چینج آیا مکہ میں، اور اس کے گرد و نواح جتنا بھی سیٹلمنٹ تھی جہاں پہ قحطانیوں کی سرداری تھی، یہاں پہ ایک بڑا چینج آیا۔ وہ چینج کیا تھا کہ یمن کا ایک قبیلہ بڑا طاقتور نامور قبیلہ تھا، بنو خزاع قبیلہ۔ بنو خزاع قبیلے نے کیا کیا، 150 عیسوی میں، یہ بیفور کرسچینٹی کی بات نہیں ہو رہی، 150 عیسوی میں تقریباً کتنے سال پہلے، آپ یوں حساب لگائیں کہ 2113 اور 150 2213 50 63، تقریباً 2263 سال بعد، اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 2263 سال بعد کیا ہوا کہ یمن کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو خزاع، اس قبیلے نے کیا کیا، اس قبیلے نے یہاں پہ آ کے حملہ کیا مکہ میں۔
مکہ پر حملہ کیا، اور وہ جو دونوں تھے آپ کے قحطانی عرب اور عدنانی عرب، ان دونوں عربوں کو اس نے ہرایا، شکست دی، اور شکست دے کے خود قابض ہو گیا مکہ پہ۔ خانہ کعبہ پر بھی ان کی اجارہ داری ہوئی اور مکہ پر بھی ان کی مطلب کہ اجارہ داری ہوئی مکمل طور پہ۔ یہاں تک پھر کیا ہوا کہ وہ جو قحطانی عرب تھے، مطلب بنو جرہم کی جو سرداری چلی آ رہی تھی، وہ سرداری ختم ہوئی، اور اس سرداری کے ختم ہونے سے بنو خزاع کی سرداری آ گئی، اور یہ لوگ چونکہ ابھی مسلمان نہیں تھے، ظاہر ہے یہ مسلمان تھے ہی نہیں، کیونکہ مسلمان تو صرف یہ والا علاقہ مسلمان ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے، اس میں بھی بہت سارے مذاہب آ گئے تھے، یہودیت اور عیسائیت تب تک آ چکی تھی، یا ابھی مزید آئے گی بھی۔ اچھا، اب کیا ہوا، بنو خزاع نے جب یہاں پہ حملہ کیا نا، تو وہ جو بنو جرہم کا سردار تھا اس وقت مکہ کا، اس نے کیا کیا، اس نے جب یہ دیکھا کہ جو بنو خزاع ہے انہوں نے ہم پہ حملہ کر کے تو ہم پہ قابض ہونے لگے ہیں، تو اس نے کیا کیا، خانہ کعبہ کا جتنے نذرانے تھے نا، سونا اور باقی جتنے جواہرات وغیرہ، سونے کے 2 ہرن تھے، اس سارے خزانے سے اس سارے کو لیا، اور جو زمزم، چاہے زمزم ہے کنواں جو تھا، اس کو پاٹ دیا، اسے اوپر سے بھر دیا اور بند کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کنواں کہاں پہ ہے، اور وہ خود فرار ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، بنو خزاع کی حکومت یہاں پہ چلتی رہی، اور جو باقی عدنانی عرب اور قحطانی عرب ہیں وہ ان کے ہاں گویا کہ محکوم ہو کے رہے۔ پھر کیا ہوا، اب جو پہلے والے یہاں پہ موجود جو لوگ تھے نا، وہ نئے قبیلے بنو خزاع کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے آ کے حملہ کیا اور ان کو مار کے تو ان سے سرداری لے لی، اور ان کو جو ہے نا وہ قابض وہاں پہ ہو گئے، تو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن ان میں ایک شخص تھا، اس بنو خزاع وہ جو قابض ہوئے، ان کا ایک شخص تھا عمر ابن اللحی۔ عمر ابن اللحی ایک شخص تھا، وہ نیک سیرت تھا، مطلب وہ اچھا تھا، اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ جتنی اچھائی کر سکے، تو لہذا اپنی اچھائی کی وجہ سے، اچھا ہونے کی وجہ سے، جو یہاں کے وہ عدنانی اور قحطانی عرب تھے نا، ان کی بھی آنکھوں کا تارا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی باقی تو آپ کی قوم جو ہے ساری وہ اچھی نہیں ہے، بنو خزاع جو قابض ہے، لیکن آپ ایک اچھے انسان ہو، تو کیا گویا کہ اس کے وہ مطیع ہونے لگے، اس کو لوگ فالو کرنے لگے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ ایک مرتبہ یہاں سے جو عمر ابن اللحی تھا، اس نے شام کا ایک ٹور کیا، تو غالباً شام اگر آپ دیکھیں آج کا یہ جو لبنان ہے، لبنان میں ایک سٹی ہے بالا بک، تو بالا بک میں غالباً وہ گیا، اور وہاں پہ جب گیا تو دیکھا کہ لوگ جو نا بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو پوج رہے تھے، تو اس نے پوچھا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ بت کس لیے، یہ ان بتوں کو کس طرح سے کس لیے پوج رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی ان کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ ہمارا دھیان رہے، کنسنٹریشن رہے، کنسنٹریشن کے لیے ہم بتوں کی مورتی بناتے ہیں اور پوجتے ہیں۔ اس کو وہ بات بھلی لگی عمر بن اللحی کو، تو اس نے کہا جی اگر یہ بات ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک بت مجھے بھی دے دیں آپ، تاکہ میں بھی لے جاؤں، تو ہم بھی ایسا کیا کریں، مجھے یہ بات اچھی لگی ہے۔ تو کچھ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ ہبل نامی جو بت ہے وہ اس وقت وہاں سے وہ اپنے ساتھ عمر ابن اللحی ساتھ لے کے آیا، اور کچھ کہتی ہیں کہ بال نامی بت، چونکہ وہ جو بالا بک ہے اس کا نام ہی بالا بک اس وجہ سے پڑا چونکہ وہاں کا جو سب سے بڑا بت تھا وہ بال بت تھا، تو بال کی ایک کاپی وہ اپنے ساتھ لے کے آیا۔ جب یہاں پہ مکہ میں آیا تو اس وقت لوگوں کو چونکہ وحدانیت کا پتہ تھا، جو یہاں کے اصل لوگ تھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ان میں تھیں اور وہ لوگ موحد تھے، لیکن جب عمر بن اللحی نے کیا کیا کہ وہ بت لے کے آیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ اس نے نصب کیا، جب وہ بت نصب کیا تو وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ہم تو موحد ہیں، ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں اور آپ تو ساتھ میں بت کو بھی لے آئے۔ تو اس نے ان کو تھوڑا سا قائل کیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگ جس کو مانتے ہیں وہ مانتے رہیں، یہ بت صرف اور صرف میں کنسنٹریشن کے لیے لے کے آیا ہوں۔ بہرحال اس نے دلائل دیے، تو ان دلائل سے کیا ہوا کہ وہ لوگ انڈرسٹینڈ کیے اور انہوں نے بھی کیا کہا کہ آہستہ آہستہ سے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کیا کیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ وہ بت لگا دیا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ چونکہ پورے عرب سے اور آگے پیچھے سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو جو نئے لوگ آتے ہیں ظاہر ہے اگر تو کوئی پرانا ہو تو اس کو اندازہ ہوگا کہ پہلے تو یہاں پہ یہ بت نہیں تھا، یہ اب بت کہاں سے آ گیا،
लेकिन जो नए लोग पहली मर्तबा जाते हैं तो उनको तो नहीं पता ये बुत है कि नहीं है, तो लिहाजा उनके लिए तो खाना काबा की चूंकि वो ज़ियारत के लिए और तवाफ के लिए जा रहे हैं तो खाना काबा में जो चीज भी है वो उसको तो वो मुकद्दस समझेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता यूं समझें कि वो जो हाजी आते थे यहाँ पे मक्का में खाना काबा का तवाफ और ज़ियारत करने के लिए, तो वो भी देखते कि बुत भी है, तो वो बुत की भी आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत और उसकी जो ताजीम है वो उनके दिलों में पनपने लगी। तो फिर क्या हुआ, कुछ थोड़ा ही अरसा गुजरा, थोड़े अरसे बाद क्या हुआ कि लोग तबर्रक के तौर पे क्या करते कि खाना काबा और मक्का के इर्द गिर्द से जो पत्थर उनको थोड़ा सा ठीक लगता किसी अच्छी सूरत का, उसको वो उठा लेते और ले जाते, मतलब कि तबर्रक के तौर पे कि ये चूंकि एक पत्थर को पूजने की और पत्थर को छत पे खाना काबा की छत पे लगाने की एक यूं समझे कि बात जारी हो चुकी थी, सिलसिला जारी हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पत्थर साथ लेके जाने लगे और उनको तबर्रक के तौर पे अपने घरों में रखने लगे। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे वक्त गुजरता गया उस पत्थर की और उस बुत की जैसे ताजीम बढ़ने लगी, तो लोगों ने क्या कहा कि हम भी क्यों ना इस तरह के कुछ खुदा बनाएं। तो फिर क्या हुआ, फिर उनको एक खास शक्ल देने लगे लोग। फिर आगे, इससे भी आगे जब बात गई तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मुकम्मल यूं समझे कि एक सनत जो है ना वो जारी हो गई बुत बनाने की, और बुत बनने लगे और लोग आते और यहाँ से बुत खरीद के अपने साथ साथ ले जाते। और फिर नेक्स्ट आगे क्या हुआ, आगे ये बुत इतने अरूज पर पहुंचे कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हर कबीले का, हर कौम का एक बुत बन गया। जैसे कि इनके लैला नामी बुत था, उज्जा, लात, मनात, ये सारे बुत थे इनके, कुछ देवियां और कुछ देवता उन्होंने बुत बना लिए, और हर कबीले और हर काम का और हर दिन का, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर दिन का एक बुत होने लगा। यूं समझे कि वो एक उसकी जो सुन्नत उसने जारी की अमर इब्न लुहई ने, कि वो कहां से मक्का से चल के गया शाम, ये आप देखेंगे कि ये मक्का का सारा इलाका कवर करके फिर ये क्रॉस करते हुए जॉर्डन गया, जॉर्डन से आगे ये डेड सी है, डेड सी को क्रॉस करके आगे फलस्तीन, फलस्तीन से भी ऊपर लिबनान में जब हो गया तो वहां से वो एक बुत लेके आया। तो उस एक बुत के लाने से क्या हुआ, कुछ अरसे बाद इतना बुत जो है वो उसकी मोहब्बत और उनके दिल में उसकी ताजीम बढ़ने लगी कि फिर करते करते हर एक कौम, हर एक घराने का एक बुत होने लगा और दिन का रात का बुत होने लगा। तो यही वजह है कि वो फिर खाना काबा को ही, अब अगली एक और बात जो नेक्स्ट वो ये कि 150 से लेके 450 तक, 150 से लेके 150 टू 450 ईस्वी, 450 ईस्वी तक ये बनु खुज़ा का यहाँ पे जो है ना वो रहा, उनका कब्जा रहा 300 साल तक। तो उस 300 साल में यूं समझे कि बुत परस्ती उनमें मुकम्मल तौर पे छा चुकी थी।